بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ آج کا موضوع ہے منشیات۔ منشیات اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کا، اس نوجوان نسل کا جو اس وقت کالج یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہے۔ منشیات کے بارے میں ایک تصور لادین دنیا کا ہے اور ایک تصور ہمارے دین اسلام کا ہے۔ لادین دنیا کا تصور منشیات کے بارے میں یہ ہے کہ جو منشیات جو ڈرنکنگ شیپ میں ہو، مشروب کی صورت میں ہو، وہ اسے لادین دنیا حلال سمجھتی ہے، اپنی محفلوں کی زینت سمجھتی ہے، شرابی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، شراب کی خرید و فروخت کو جائز سمجھتی ہے۔ لیکن منشیات جو اسموکنگ شیپ میں ہو، پاؤڈر شیپ میں ہو، یعنی سگریٹ اور اسی طرح پاؤڈر کی صورت میں، جیسے ڈرگ ہے، نارکوٹکس ہیں، چرس ہے، ہیروئن ہے، یہ ان کی نظر میں حرام ہے۔ جیسے زنا ہے، رضامندی کے ساتھ فورنیکیشن حلال، ریپ حرام، اسی طرح یہاں بھی جو خواہش کے مطابق ہے، جو چاہت کے مطابق ہے، پسند کے مطابق ہے، شراب وہ حلال ہے، اور جو چاہت پسند کے مطابق نہیں ہے، چرس ہیروئن، وہ حرام ہے۔ لیکن جیسے ہمارا دین اسلام جیسے زنا میں فرق نہیں کرتا، زنا اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام ہے، اسی طرح منشیات اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام ہے، چاہے وہ ڈرنکنگ شیپ میں ہو، چاہے اسموکنگ شیپ میں ہو یا پاؤڈر شیپ میں ہو۔ قرآن کریم منشیات کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے خمر، اور خبر سے یہ کہ قرآن و حدیث میں جو اصل جو مسکر ہے، جسے قرآن سختی سے منع کرتا ہے، وہ نہ اسموکنگ شیپ والی منشیات ہے، نہ وہ پاؤڈر شیپ والی منشیات ہے، بلکہ وہ ڈرنکنگ شیپ والی منشیات ہے، یعنی شراب، خمر۔ اور خمر ہی پہ قیاس کرتے ہوئے پھر حدیث میں کل مسکر خمر کل مسکر حرام اور کل مسکر خمر، یہ حدیث کہ ہر نشہ آور منشیات کی ہر قسم وہ خمر ہے اور خمر حرام ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس کے لیے ایک بڑا جامع لفظ استعمال کیا منشیات کے لیے، خمر۔ خمر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا، چونکہ یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل کی حرکت بند کر دیتی ہے کہ پھر انسان میں صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نیند میں اعضاء کی نقل و حرکت رک جاتی ہے، اسی طرح نشے کی وجہ سے عقل اور شعور یہ پھر کام نہیں کرتے، پھر انسان میں اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس تعلق سے ہر وہ چیز جو عقل کو معوف کر دے، عقل کے استعمال کو روک دے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے ایک آیت میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس۔ قرآن کریم نے خمر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ خمر حرام ہے، بلکہ خمر کے لیے لفظ استعمال فرمایا قرآن نے رجسن۔ رجسن کے معنی غلاظت، گندگی۔ پھر فرمایا من عمل الشیطان، یہ شراب کا پینا یہ انسان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ شیطان کا شیوا ہے، شیطان کا عمل ہے۔ یعنی شراب پینے والا اخلاق اور کردار کے لحاظ سے پھر وہی کام کرتا ہے جو ایک شیطان کرتا ہے، اس لیے فرمایا فاجتنبوا، اس سے بچو۔ اور شیطانی عمل کے کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ فرمایا شراب پینے والے میں دو چیزیں پیدا ہو، دو روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک عداوت اور دوسرے نمبر پہ نفرت۔ ایک شرابی کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کم ہوتی ہے، دشمنی زیادہ ہوتی ہے، محبت کم ہوتی ہے، نفرت زیادہ ہوتی ہے۔ طبعی طور پر شراب کی لعنت کی وجہ سے وہ ایسا ملعون ہو جاتا ہے
کہ پھر وہ اپنے آپ کو بہت اوپر کی چیز سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں سے نفرت کرنا، دشمنی کرنا، یہ اس کا شیوا بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر میں جو قرآن نے کہا کہ چونکہ شیطانی عمل ہے، شیطان بن جاتا ہے یہ، پھر اس کا کام دین کے قریب آنا پھر اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، دینداری اختیار کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، بلکہ نماز نہ پڑھنے میں اس کو سکون، بے دینی میں پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے ہمیں۔ احادیث مبارکہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان، 3 برائیاں ایسی ہیں، 3 گناہ ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے تو اس وقت انسان سے ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایک زنا ہے، دوسرے نمبر پہ چوری ہے، تیسرے نمبر پہ شراب ہے۔ زنا میں بھی سلب ہو جاتا ہے کیونکہ زنا جو ہے وہ انسان کی عزت کے لیے خطرہ ہے کہ زناکار دوسرے کی عزت سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور چوری لوگوں کے مال کے لیے خطرہ ہے کہ اس میں چور دوسروں کے مال کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور شراب یہ انسانی عقل کے لیے خطرہ ہے اور انسانی عقل کے لیے قاتل ہے۔ تو 3 بڑے جرائم ہیں۔ اس وجہ سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن تو کر نہیں سکتا، اگر کوئی مسلمان کرے گا تو اس وقت وقتی طور پر اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک نحوست قائم رہتی ہے۔ صحیح حدیث دوسری بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے نا، تو شراب پینے کی وجہ سے اللہ کی نظر میں وہ اتنا گر جاتا ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ پاک 40 دن کے بعد پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر دوبارہ جب وہ ارتکاب کرتا ہے تو اللہ پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ میں نے تمہیں معاف کیا، دوبارہ تم نے ارتکاب کیوں کیا؟ پھر 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ پھر یہ توبہ 40 دن کے بعد اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر اللہ آخری موقع دیتا ہے۔ تیسری دفعہ جب یہ ارتکاب کر لیتا ہے اور پھر دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک تو ناراض ہوتا ہے، 40 دن کے بعد اللہ توبہ تو قبول کر لیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بس یہ آخری دفعہ ہے، یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں تجھے ملعون قرار دے دوں گا شیطان کی طرح۔ چوتھی دفعہ جب یہ ارتکاب کر لیتا ہے تو اللہ پاک پھر کہتا ہے کہ اب نہیں، اب تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اللہ کی نظر میں وہ ملعون بن جاتا ہے شیطان کی طرح۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑے 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ تو کتنی بڑی برائی ہے۔ آج الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ جو دین سے جڑا ہوا ہے، دین سے جڑا ہوا طبقہ، چاہے وہ مدارس کا ہو، چاہے مساجد کا ہو، چاہے وہ تبلیغ سے جڑا ہوا طبقہ، الحمدللہ دین کی برکت سے وہ اس لعنت سے الحمدللہ محفوظ ہے۔ لیکن جو دین سے دور ہے، وہ جہاں فحاشی اور دوسری برائیوں میں جہاں وہ اس وقت ملوث ہے اور اس بیماری میں کئی برائیوں میں گرفتار ہے، تو اسی طرح ان برائیوں میں ایک برائی منشیات ہے۔ اب ہم چاہیں کہ ہماری اگلی نسل، ہماری نوجوان نسل محفوظ رہے، ہماری اولاد محفوظ رہے، تو اس وقت جو کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ، خصوصاً وہ طلبہ جو ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں اس وقت۔ منشیات، اس وقت تعلیمی ادارے، ہاسٹل اس وقت منشیات کا گڑھ بن گئے۔ اس لیے میرے بھائی، تعلیم سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنی نوجوان نسل کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ دین سے جڑے بغیر ہم یہ کہیں کہ وہ اس لعنت سے محفوظ ہوں، ممکن نہیں۔ اس لیے اپنی اولاد پہ نظر رکھیے، ان کی دینی تربیت کیجیے، اور اس تعلق سے، شراب کے تعلق سے انہیں خاص نصیحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔